بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ نمرود کے پاس بہت سے نجومی تھے۔ نجومیوں نے نمرود سے کہا کہ اس سال میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو زمین والوں کا دین تبدیل کر دے گا اور اس کے ہاتھ سے تمہاری بادشاہت ہلاک ہوگی۔ کہ نمرود نے خواب دیکھا۔ سدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا جس سے سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ گئی۔ اس سے وہ سخت گھبرایا اور اپنے نجومیوں کو بلا کر تعبیر پوچھی تو انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ نجومیوں نے یہ بھی بتا دیا کہ فلاں رات میں وہ بچہ پیدا ہوگا، یہی اس کا نطفہ کی شکل میں باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں انتقال ہوگا۔ نمرود نے حکم دیا کہ سب مردوں اور عورتوں کو الگ الگ کر دیا جائے اور ہر 10 آدمیوں پر ایک نگران مقرر کر دیا جائے۔ حیض کے زمانے میں مردوں کو عورتوں سے ملنے کی اجازت تھی کیونکہ حیض کی حالت میں وہ لوگ بھی بیوی سے صحبت نہیں کرتے تھے۔ ایک روز جب آزر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کو پاکی کی حالت میں پایا تو اس سے صحبت کر لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حمل قرار پا گیا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ نجومیوں کی وہ رات بھی بتا دی تھی جس رات حمل ٹھہرے گا۔ چنانچہ اس رات سب مرد عورتوں کو نمرود کے محل میں بلا کر الگ الگ کر لیا گیا۔ مردوں پر ابراہیم علیہ السلام کے والد کی نگرانی تھی اور عورتوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کی نگرانی تھی تاکہ کوئی مرد عورت آپ میں ملنے نہ پائے۔ جب سب مرد عورتیں سو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بیوی کی حاجت ہوئی، چنانچہ موقع پا کر نمرود کے محل میں وہ ایک دوسرے سے مل گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حمل قرار پا گیا۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس مدت میں نمرود نے مرد عورتوں کو الگ کر رکھا تھا اور تمام مردوں کو لشکر گاہ میں شہر کے باہر لے کر چلا گیا، شہر میں آنے کی ضرورت پڑی اور سوائے آزر کے اس کا کوئی اور شخص نہ آیا نظر جس کو شہر میں اپنی جگہ بھیجنے پر اس کے اطمینان ہوتا۔ مجبوراً آدمی بھیج کر آزر کو بلایا گیا۔ آزر آ گیا۔ نمرود نے اس سے کہا کہ میرا ایک کام ہے اور میں وہ کام تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مجھے تمہارے اوپر اعتماد ہے اس لیے اس کام کے لیے تجھے بھیج رہا ہوں، مگر تجھے قسم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی کے پاس نہ جانا۔ آزر نے کہا مجھے بیوی کے پاس جانے سے اپنا مذہب زیادہ پیارا ہے۔ نمرود نے کام بتا کر آزر کو روانہ کر دیا۔ آزر نے شہر میں جا کر کام سر انجام کیا، پھر دل میں کہا کہ اگر میں گھر جا کر گھر والوں کو دیکھتا چلوں تو کیا حرج ہے۔ یہ سوچ کر گھر پہنچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو دیکھ کر اپنے اوپر قابو نہ ہو سکا اور صحبت کر بیٹھا، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں حاملہ ہو گئی تو نجومیوں نے نمرود سے کہا جس لڑکے کی ہم نے آپ کو اطلاع کی تھی اس کی ماں آج رات حاملہ ہو گئی ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہوا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس خوف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت جب قریب آیا تو ان کی ماں بستی سے باہر نکل گئی، کہیں کسی کو اطلاع نہ ہو جائے تو بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ایک غار میں پہنچی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ غار کا دروازہ بند کر کر گھر لوٹ آئی، پھر وہاں جا کر دیکھ بھال کرتی رہی۔ ایک دن ماں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو وہ انگوٹھا چوس رہے تھے۔ ان کی انگلیوں کو ماں نے دیکھا تو ایک انگلی سے دودھ اور دوسری سے شہد نکل رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک دن ایک ماہ کی طرح اور ایک ماہ 1 سال کی طرح ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام غار کے اندر 15 مہینے رہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں سے پوچھا میرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ماں تیرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا تیرا باپ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا
میرے باپ کا رب کون ہے؟ ماں نے کہا نمرود۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود کا رب کون ہے؟ ماں نے کہا خاموش ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ماں نے واپس جا کر اپنے شوہر سے کہا آپ کے بیٹے نے آج یہ سوال کیا ہے۔ پھر جب آزر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو اس سے بھی یہ سوال کیا۔ آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک تمانچہ مارا اور کہا خاموش ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کا پھر نمرود سے مناظرہ ہوا، اور یہ مناظرہ اس وقت ہوا جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک مرتبہ میلے پر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ جب قوم واپس آئی اور اپنے خداؤں کا حشر دیکھا تو سب نے کہا یہ کام ابراہیم ہی کا ہو سکتا ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی شکایت نمرود کے پاس لے کے چلے گئے۔ نمرود نے آپ کو قید کر دیا، پھر بلایا اور کہا کہ وہ کون سا رب ہے جس کی طرف تو دعوت دیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ نمرود نے کہا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ 2 شخص قید تھے اور ان میں سے ایک کے بارے میں پھانسی کا حکم دیا نمرود نے اور دوسرے کو رہا کر دیا، اور وہ زندہ کرنے اور موت دینے کا مطلب بھی نہ سمجھ سکا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا یہ بے وقوف ہے، اس کو دوسری طرح دلیل دینی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، مغرب سے غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا۔ اب نمرود حیران ہو گیا۔ اس زمانے میں جس کو کھانا ضرورت ہوتا وہ نمرود کے دربار میں جا کر سجدہ کرتا اور اپنی مراد مانگتا تو اس کو اس کی ضرورت کا غلہ اور اناج دے دیا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اناج کی ضرورت پڑی تو انہوں نے نمرود کو سجدہ نہ کیا، چنانچہ بغیر غلہ کے وہ واپس کر دیے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر واپس لوٹنے لگے تو راستے میں ایک ریت کے ٹیلے پر سے ان کا گزر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا چلو گھر والوں کا دل بہلانے کے لیے تھیلے کے اندر ریت ہی بھر کر لے جاؤں گا۔ گھر پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سو گئے۔ ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب تھیلا کھول کر دیکھا تو عمدہ قسم کا آٹا تھا۔ اس نے کھانا تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ آٹا کدھر سے آیا ہے؟ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یہ وہی تو آٹا ہے جو رات کو لے کر آپ آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ نے ہمیں رزق پہنچایا ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود اور اس کی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے مگر وہ ایمان نہ لائے، اور نمرود نے تنگ آ کر حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے تاکہ یہ روز کا جھگڑا ختم ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ سلامت رکھا، رسیاں بھی جل گئی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ جلا۔ فرشتے جبرائیل اور بارش کا فرشتہ بھی آیا کہ ہم آپ کی مدد کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی میرے لیے تو صرف میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا، تو آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے پوچھا اے ابراہیم، آگ تو آپ کو جلا ہی نہیں رہی، یہ کیا وجہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو میرا کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ تو آگ تجھے بھی نہیں جلائے گی۔
चनांचे नमरूद की बेटी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई और आग उस पर भी ठंडी हो गई। अल्लाह ताला ने नमरूद पर अपना अजाब भेजा। मच्छरों की इतनी तादाद ज़ाहिर हुई कि सूरज नज़र न आता था। मच्छरों ने नमरूद की फ़ौज के गोश्त खा लिए और उनका खून चूस लिया, और एक मच्छर नाक के रास्ते से नमरूद के सर में दाखिल हो गया और वही उसकी मौत का सबब बना। नमरूद पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा और सारी दुनिया पर हुकूमत की और खुदाई का दावा किया। इसी तरह जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र जब 99 साल की हुई तो अल्लाह ताला ने उनको छोटी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से इस्माईल अलैहिस्सलाम अता फरमाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने ज़माने से औलाद से महरूम थे। एक रोज़ औलाद की ख्वाहिश और आरज़ू दिल में हुई। ख्वाहिश और आरज़ू में बेताब होकर अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि अल्लाह ताला ने उनकी दरख्वास्त कबूल फरमा ली और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला के हुक्म से हामिला हो गई, और पैदाइश के बाद एक फ़रिश्ते की बिशारत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का नाम इस्माईल रखा। इस्माईल अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ताला ने अपने बाप खलीलुल्लाह की तरह बेहद खूबियाँ रखी थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर भी अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह बड़ी आजमाइशें आईं। बचपन में जब कि वो दूध पीते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको वालदा के साथ एक वीरान वादी में छोड़ दिया, जो आपकी और आपकी वालदा की बरकत से आबाद हो गई, बल्कि सारी दुनिया का मरकज़ बन गई। फिर जब थोड़े बड़े हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि लाडले बेटे इस्माईल को ज़बह करो। हुक्म सुनते ही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बह होने के लिए और अपने रब के नाम पर जान देने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए उनका लक़ब ज़बीहुल्लाह पड़ गया। आप जब जवान हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह तामीर करने का हुक्म हुआ, और इस तामीर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मामार थे और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मज़दूर थे। दोनों बाप बेटे ने मिलकर अल्लाह का घर तामीर किया। इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना जलीलुल कदर नबी बना दिया और अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नायब और वारिस बनाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र जब 132 साल की हुई तो आपका इंतकाल हुआ। तो रात के इशारे से मालूम होता है कि आपकी कब्र फ़लस्तीन ही में है और यहीं आपकी वफ़ात हुई, और अरब मुर्रखीन कहते हैं कि वो और उनकी वालदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैतुल्लाह के करीब हरम के अंदर मदफून है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।